ناظرین السلام علیکم۔ انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ، اور آج ہم بات کریں گے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کیسے ایک ہنگامی اقدام کے ذریعے میدان مار لیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ایک اہم پیغام کے متعلق جو دعوے کیے جا رہے ہیں، ان دعووں کی بنیاد کیا ہے؟ پارلیمان کی راہداریوں میں کس قسم کی اطلاعات گردش کر رہی ہیں؟ اعلیٰ ترین ایوان میں 7 گھنٹے تک کیا کچھ چلتا رہا؟ شہباز شریف نے اچانک کس نوعیت کی خطرناک چال چلنے کی کوشش کی؟ مریم نواز کا اس پوری سچویشن میں کیا رد عمل ہے؟ میاں نواز شریف کو جب لندن میں اس معاملے کی اطلاع ملی تو ان کا ریئیکشن کیا تھا؟ وزیر اعظم عمران خان کو آخری وقت میں کس قسم کی اطلاعات ملی اور ان اطلاعات کی بنیاد پر انہوں نے کیا ہنگامی فیصلہ کیا؟ ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بر وقت ملتی رہیں۔ اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر، یعنی پرائم منسٹر عمران خان نے ایک ہنگامی اقدام کے ذریعے آخری وقت میں میدان کیسے مارا، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ایک پیغام کے متعلق جو حیرت ناک دعوے کیے جا رہے ہیں، ان دعووں کی اصل بنیاد کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں، کیونکہ اس خبر سے پہلے ایک بہت ہی غیر معمولی اور دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی، اور اس کے بعد کچھ حیران کن معاملات بھی دیکھنے میں آئے۔ اور ان میں ایک معاملہ تو یہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی اپیلوں پر سماعت ہوئی تو ان اپیلوں کی سماعت کرنے والے بینچ میں جسٹس عامر فاروق بھی شامل تھے، یعنی وہ جسٹس عامر فاروق جن کے متعلق رانا شمیم جو جج ہیں، انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے جسٹس عامر فاروق کو یہ ہدایت دی تھی کہ آپ نے مریم نواز کو اور میاں نواز شریف کو الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنے دینا۔ آپ نے میاں نواز شریف اور مریم نواز کی ضمانت الیکشن سے پہلے منظور نہیں کرنی، اور جسٹس عامر فاروق نے یہ یقین دہانی بھی کروا دی تھی، یعنی اس الزام کے مطابق چیف جسٹس سابق جو چیف جسٹس تھے ثاقب نثار ان کو، کہ ٹھیک ہے ہم کسی بھی صورت میاں نواز شریف کو اور مریم نواز کو باہر نہیں آنے دیں گے۔ اب جسٹس عمر فاروق کے اوپر جو الزام لگایا گیا تھا اور جس وقت کے متعلق یہ الزام لگایا گیا، اس وقت تو جسٹس عامر فاروق اس بینچ کا حصہ ہی نہیں تھے، لیکن اب جن اپیلوں پر سماعت ہو رہی تھی جسٹس عامر فاروق اس بینچ کا حصہ ضرور تھے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ مریم نواز ان اپیلوں کی سماعت کے دوران ایک ایسے جج کے سامنے پیش ہوئیں جن پر پوری مسلم لیگ نون نے، جن پر میاں نواز شریف نے، جن پر شہباز شریف نے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی کے تمام رہنماؤں نے یہ الزام لگایا تھا کہ یہ وہ جج صاحب ہیں، یعنی جسٹس عامر فاروق، جنہوں نے جسٹس ثاقب نثار کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ ہم میاں نواز شریف کو اور مریم نواز کو جیل سے باہر نہیں آنے دیں گے۔ بہرحال اس سماعت کے دوران جو نیب کے پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے 5 اہم اور دلچسپ قسم کے دلائل دیے، اور لگتا ایسا تھا کہ ان دلائل کے جواب میں جو مریم نواز کی قانونی ٹیم ہے اس کے پاس کوئی جوابی دلائل نہیں تھے۔ ایک تو نیب کے پروسیکیوٹر کا کہنا یہ تھا کہ میاں نواز شریف نے 4 اپارٹمنٹس کی ملکیت کا سورس نہیں بتایا، اور یہ جو پروسیکیوشن کا کیس ہے، پروسیکیوشن کا پورا کیس یہ ہے کہ نواز شریف اصل میں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے مالک ہیں، مریم نواز بینیفیشل اونر ہیں، اور انہوں نے اونرشپ چھپانے میں میاں نواز شریف کی مدد کی۔ اس کے ساتھ ساتھ نیب کے پروسیکیوٹر نے یہ دلیل بھی دی اور یہ نقطہ بھی اٹھایا کہ 2 فروری 2006 کی ایک ایسی ٹرسٹ ڈیڈ پیش کی گئی جس کے متعلق جب بعد میں تحقیقات ہوئیں تو پتہ چلا کہ یہ ٹرسٹ ڈیڈ جعلی تھی، اور کیپٹن صفدر نے بطور گواہ
اس جعلی ٹرسٹ ڈیڈ پر دستخط بھی کر دیے، یعنی ایک ایسی ٹرسٹ ڈیل جو کہ جعلی ثابت ہو چکی تھی، کیپٹن صفدر نے گواہ کے طور پر اس ٹرسٹ ڈیڈ کے اوپر دستخط بھی کر دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیب کے پروسیکیوٹر نے یہ بھی بتایا کہ نیلسن اور نیسکول دونوں کمپنیوں کی جو بینیفیشل اونر ہیں وہ مریم نواز ہیں۔ یہ آف شور کمپنیاں برٹش ورجن آئی لینڈ میں رجسٹرڈ ہیں، اور یہ جو دلائل دیے نیب کے پروسیکیوٹر نے، اس کے بعد سماعت 24 نومبر تک ملتوی تو ہو گئی، لیکن عدالت کے باہر ایک نیا سین کریٹ ہو گیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدالت کے باہر ایک نیا تماشا شروع ہو گیا، اور وہ اس طرح کہ مریم نواز نے جو میڈیا ٹاک کی، اور ظاہر ہے کہ جب بھی مریم نواز اسلام آباد ہائی کورٹ جاتی ہیں یا کسی بھی عدالت میں پیش ہوتی ہیں تو مسلم لیگ نون کا ایک لاؤ لشکر ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ عدالتوں کو دباؤ میں لایا جائے۔ تو اس مرتبہ بھی مسلم لیگ نون کے کارکن مریم نواز کے ساتھ تھے، مسلم لیگ نون کے رہنما بھی مریم نواز کے ساتھ تھے، اور جب وہ میڈیا ٹاک کر رہی تھیں تو اس وقت بھی یہ کارکن بڑی تعداد میں ان کے اطراف اور ان کے پیچھے موجود تھے۔ اب مریم نواز نے اس میڈیا ٹاک کے دوران یہ کہا کہ رانا شمیم کے انکشافات جو ہیں، جس میں انہوں نے جسٹس ثاقب نثار پر الزامات لگائے تھے، تو سب سے پہلے اس پر جو نوٹس ہونا چاہیے تھا یہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو ہونا چاہیے تھا، اور جو بیان حلفی آتا ہے تو اس کے بعد ایک جوابی بیان حلفی بھی آنا چاہیے، یعنی جسٹس ثاقب نثار کی جانب سے بھی اب ایک بیان حلفی آنا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے کہ جو جھوٹا تھا وہ فرار ہو گیا۔ آج میاں نواز شریف کے حق میں تیسری بڑی گواہی عدلیہ کے اندر سے سامنے آئی ہے، اور امید تھی کہ ایک دن سچ سامنے آ جائے گا، لیکن مریم نواز جب یہ میڈیا ٹاک کر رہی تھیں تو وہ اس معاملے کی طرف بالکل نہیں آئیں کہ جج رانا شمیم نے تو جس جج یعنی جسٹس عامر فاروق پر جو الزام لگایا تھا وہ تو اس وقت پاکستان میں موجود ہی نہیں تھے، وہ اس وقت چھٹیوں پر بیرون ملک تھے۔ چیف جسٹس نے خود بتایا کہ وہ بھی خود بیرون ملک تھے، جسٹس عامر فاروق بھی بیرون ملک تھے، اور اس بینچ کا حصہ ہی نہیں تھے جس وقت کے متعلق یہ الزامات لگائے گئے۔ لیکن مریم نواز اس معاملے پر تو انہوں نے کوئی کامنٹ نہیں کیا، لیکن ایک اور خطرناک کام انہوں نے ضرور کیا، یعنی یہ جو معاملہ تھا جسٹس عامر فاروق کا کہ اس وقت وہ ملک کے اندر موجود ہی نہیں تھے، اس کو تو وہ مکمل طور پر نظر انداز کر گئیں، اس کے اوپر انہوں نے کوئی بات نہیں کی، لیکن ایک اور خطرناک سٹیٹمنٹ انہوں نے ضرور دیا، اور وہ ان کا سٹیٹمنٹ یہ تھا کہ مریم نواز نے ایک مرتبہ پھر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کا نام لیا، اور یہ کہا کہ دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت جنرل فیض حمید پر تنقید ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو ایک متنازع سیاسی کردار تھا اس کی وجہ سے انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ان کا یہ فکرہ بہت ہی حیران کن تھا۔ اس کے بعد مریم نواز نے کہا کہ جنرل فیض حمید نے جج صاحبان کو کہا تھا کہ اگر مریم نواز اور میاں نواز شریف کو باہر آنے دیا گیا تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، لیکن اسی میڈیا ٹاک میں مریم نواز نے جو اپنی جعلی ٹرسٹ ڈیڈ ہے اور جو جعلی قطری خط تھا جو انہوں نے پیش کیا تھا اس کے متعلق کوئی بات نہیں کی، اور یہ وضاحت بھی نہیں کی کہ ثاقب نثار پر الزام لگانے والے جو جج ہیں رانا شمیم، ان کے بیٹے نے تو اب باضابطہ ایک اعتراف کر لیا ہے، اور اس اعتراف میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہاں میرے والد رانا شمیم یعنی جنہوں نے ثاقب نثار پر الزام لگائے ہیں ان کی میاں نواز شریف سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہ میاں نواز شریف سے اب بھی رابطے میں ہیں، اور میرے والد نون لیگ کی جو ایک وکلاء کی تنظیم تھی اس کے عہدیدار بھی رہے، یعنی باقاعدہ رانا شمیم مسلم لیگ نون کا ایک حصہ بھی ہیں اور میاں نواز شریف کے بہت قریب بھی ہیں، ان کا بیٹا یہ اعتراف بھی کر رہا ہے، لیکن مریم نواز نے اس حوالے سے کوئی بھی بات کرنا اس وقت مناسب نہیں سمجھا۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کیا ہنگامی اقدام کر کے
آخری وقت میں ایک مارکہ مارا ہے اور جناب باجوہ کے پیغام کے متعلق جس قسم کی اطلاعات پھیلائی جا رہی ہیں اور جو دعوے کیے جا رہے ہیں اور اس وقت اقتدار کی راہداریوں میں جس قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں اطلاعات گردش کر رہی ہیں، ان اطلاعات کی بنیاد کیا ہے اور زمینی حقائق کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جب پرائم منسٹر عمران خان قومی اسمبلی کے ایوان میں پہنچنے سے پہلے جب وہ کوریڈور سے گزر رہے تھے تو اس وقت کس قسم کی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر عمران خان قومی اسمبلی کے ایوان کی جانب جا رہے تھے تو کچھ حلقوں کا تاثر اس وقت یہ تھا کہ جس طرح سے حکومت کو اس سے پہلے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ملتوی کرنا پڑا تھا، کیونکہ حکومت کی اتحادی جماعتوں کاف لیگ اور ایم کیو ایم نے ایک بے رخی دکھائی تھی۔ پھر یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا تھا کہ اب تک آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور پرائم منسٹر عمران خان کے درمیان ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کے حوالے سے جو مبینہ طور پر ایک غلط فہمی پیدا ہوئی تھی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مبینہ طور پر کوئی بدگمانی پیدا ہوئی تھی، تو وہ بدگمانی اب بھی موجود ہے اور اسی وجہ سے کوئی اسٹیبلشمنٹ نے اشارہ کیا کاف لیگ کو اور ایم کیو ایم کو کہ آپ پہلے مرحلے میں جو جوائنٹ سیشن سے حکومت قانون سازی کروانا چاہتی ہے اس قانون سازی کی حمایت نہ کریں، یعنی یہ پورا ایک پرسیپشن جو ہے وہ کریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پرسیپشن بھی کریٹ کیا گیا تھا بعد میں کہ شاید کوئی اسٹیبلشمنٹ نے ایک دفعہ حکومت کو سبق سکھانے کے بعد جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں یعنی کاف لیگ اور ایم کیو ایم ان کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ہم نے جو میسج دینا تھا حکومت کو اور پرائم منسٹر کو وہ دے دیا ہے اور اب آپ قانون سازی کے حوالے سے حکومت کی حمایت کریں، یعنی جو پی ڈی ایم کے قریبی حلقے ہیں اور جو مسلم لیگ نون کے قریبی حلقے ہیں وہ اس قسم کا تاثر بنا رہے تھے، اور دوسری جانب اپوزیشن نے دن رات محنت کی، دن رات جوڑ توڑ کیا اور اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ اپنی حاضری یقینی بنائے پارلیمنٹ میں اور کسی بھی صورت جو عوامی مفاد کی قانون سازی حکومت کرنا چاہتی تھی اس قانون سازی کا راستہ روکے۔ اب یہ جو پورا پس منظر ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیے، اور اسی پوری صورتحال میں جب پرائم منسٹر عمران خان قومی اسمبلی کے ایوان میں جا رہے تھے تو کچھ صحافیوں نے انہیں روک لیا اور پرائم منسٹر عمران خان سے کچھ دلچسپ سوالات بھی کیے، اور پرائم منسٹر عمران خان کی شخصیت کا یہ حصہ ہے اور ان کی شخصیت کا یہ خاصہ ہے کہ وہ سوالات سے کتراتے نہیں ہیں، یعنی جب ان سے سوالات کیے جائیں تو وہ ان کے جوابات دیتے ہیں، وہ ان سوالات کو اوائڈ نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ کوئی پرچی پہ لکھے ہوئے جوابات ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی وہ پہلے سے فکس میچ ہوتا ہے جس طرح کہ ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ لندن میں جب میاں نواز شریف سے سوالات کیے جاتے ہیں صحافیوں کی جانب سے تو وہ یا تو ان صحافیوں کے سوالات کو اوائڈ کرتے ہیں یا پھر پرچی پہ لکھے ہوئے جو جوابات ہیں وہ پڑھ کر ان صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، لیکن پرائم منسٹر عمران خان کبھی بھی سوالات لینے سے گھبراتے نہیں ہیں اور ان کے جوابات بھی دیتے ہیں۔ اب یہ کوریڈور سے جب پرائم منسٹر عمران خان گزر رہے تھے تو اس وقت صحافیوں نے ان کو روکا اور ان سے دو دلچسپ سوال کیے۔ ان سے ایک سوال تو یہ کیا گیا کہ قانون سازی کے حوالے سے آپ کتنے پر امید ہیں کہ حکومت اس قانون سازی میں فتح یاب ہوگی اور اس مرتبہ بھی حکومت کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ملتوی نہیں کرنا پڑے گا۔ اب اس پر پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا کہ جب ایک سپورٹس مین گراؤنڈ میں قدم رکھتا ہے تو وہ ہمیشہ یہی سمجھتا ہے کہ وہ جیتے گا، کیونکہ وہ جیتنے کے لیے ہی گراؤنڈ میں قدم رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان جب پارلیمنٹ ہاؤس کی راہداریوں سے گزر رہے تھے تو صحافیوں نے ان سے یہ بھی سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ قانون سازی کے لیے آپ کی تیاریاں کیسی ہیں اور کیا حکومت اس بات کے لیے تیار ہے کہ اپوزیشن اس کو کوئی ٹف ٹائم وغیرہ دے سکتی ہے؟ تو اس پر پرائم منسٹر کا کہنا تھا کہ جو کھلاڑی ہوتا ہے جب وہ میدان میں چلتا ہے تو ہر چیز کے لیے تیار ہوتا ہے، گراؤنڈ میں جو موجود کھلاڑی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ میرا مخالف جو کرے گا میں اس سے بہتر پرفارمنس دکھاؤں گا، یعنی ان کا تاثر یہ تھا کہ میں ایک کھلاڑی ہوں، اپوزیشن جو بھی کرے گی ہم اس سے زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم کریں گے۔ پھر ایک صحافی نے یہ سوال بھی کیا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ اتنی ملاقاتیں کیوں کر رہے ہیں، کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ اب اس پر پرائم منسٹر پہلے تھوڑا سا مسکرائے، پھر انہوں نے بہت ہی اعتماد کے ساتھ یہ جواب دیا
کہ کون ملاقاتیں کر رہا ہے، یعنی آپ کن ملاقاتوں کی جانب اشارہ کر رہے ہیں، لیکن اسی معاملے پر ایک خطرناک اور عجیب نوعیت کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے، اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ اصل میں اب اسٹیبلشمنٹ نے، یعنی عسکری قیادت نے یا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے حکومت کے اتحادیوں یعنی کاف لیگ اور ایم کیو ایم کو کوئی سخت پیغام دیا گیا تھا، اور اس پیغام میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے ہر صورت قانون سازی میں حکومت کی حمایت کرنی ہے، یعنی ایک ایسی صورتحال میں جب پہلے بالکل مختلف دعوے کیے جا رہے تھے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جنرل باجوہ اور پرائم منسٹر عمران خان کے درمیان کشیدگی ہو گئی ہے، اب پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این کے قریبی حلقے مایوسی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ایم کیو ایم اور کاف لیگ کو عسکری قیادت نے یا جنرل باجوہ نے کوئی پیغام دیا تھا کہ آپ نے حکومت کے ساتھ اس قانون سازی کے معاملے پر کھڑا ہونا ہے، لیکن اب نون لیگ اور پی ڈی ایم کے جو قریبی حلقے ہیں وہ یہ دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ اس پورے معاملے میں جنرل باجوہ کا کردار ہے، لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ اصل میں پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے چودھری پرویز الہی اور خالد مقبول صدیقی کو سخت قسم کے پیغامات پہنچائے گئے تھے کہ نو مور بلیک میلنگ، اور اب آپ کو ہر صورت میں عوامی مفاد کی جو قانون سازی ہے اس پر حکومت کا ساتھ دینا پڑے گا۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے جو عزم دکھایا تھا اور جو کمٹمنٹ کی تھی، اور اپوزیشن کی دھمکیوں اور دعووں کے باوجود انہوں نے وہ کر دکھایا جو اس سے پہلے بہت مشکل نظر آ رہا تھا، اور اب سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق بھی مل گیا، الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے معاملے پر جو قانون سازی ہونی تھی وہ قانون سازی بھی ہو گئی، اور دیگر تمام ضروری امور جن پر قانون سازی اپوزیشن روکنا چاہتی تھی وہ تمام امور ایسے ہیں جن پر حکومت نے کامیابی سے قانون سازی کر لی، اور پرائم منسٹر عمران خان نے یہ مشکل مارکہ مار لیا، اپوزیشن برے طریقے سے ہار گئی، اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ حکومت کی ایک سموتھ سیلنگ ہے، اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ قومی اسمبلی میں اور پارلیمنٹ میں حکومت کی عددی اکثریت اب بھی قائم ہے، نہ تو اسے کوئی تحریک عدم اعتماد سے خطرہ ہے نہ لانگ مارچ سے خطرہ ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو ایک پہلے تاثر بنایا جا رہا تھا کہ اپوزیشن کے موو کو اسٹیبلشمنٹ کی یا عسکری قیادت کی کوئی حمایت حاصل ہے، اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ اب بھی ایک منتخب ادارے کے تو ایک منتخب حکومت کے ساتھ بطور ادارہ مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے، اور عمران خان ہی 5 سال پرائم منسٹر رہیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔